بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچویں پارے کے شروع میں کون سی عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے اور کون سی سے جائز ہے اس کا بیان ہے. اس سے ایک آیت پہلے سے بھی وہی ہے. بنیادی طور پر یہ ہیں، اس کے اندر پھر بہت سے مزید داخل ہو جاتے ہیں تفصیلات کی وجہ سے. ایک یہ ہے کہ حرام ہے تم پر شادی کرنا ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، پھوپھیوں سے، خالاؤں سے، بھائی کی بیٹیوں سے، بہن کی بیٹیوں سے، اور رضاعی ماں سے اور رضاعی بہن سے، اور خوش دامن سے یعنی ساس سے، اور ربیباؤں سے. ربیبہ کہتے ہیں شادی کے وقت میں بچی، عورت جو ہے کوئی بچی اپنے ساتھ لے کر آئی، کسی اور سے شادی ہوئی تھی، سپریشن ہو گئی، طلاق ہو گئی، اس کو ایک بچی تھی، وہ آ گئی ہمارے تحویل میں، یعنی شادی کے ساتھ وہ بھی آ گئی، تو اس سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے. مگر یہ اس عورت سے نکاح، اس عورت کی بیٹی سے نکاح حرام ہوتا ہے، یعنی ویسی ربیبہ سے کہ جس عورت کے ساتھ شادی ہونے کے بعد میں ہم بستری ہوئی ہو. ایک عورت ہے مطلقہ ہے، اس کو طلاق ہو گئی، اس کو ایک بیٹی ہے، اس کی دوسری جگہ شادی ہوئی، تو یہ دوسری جگہ شادی ہوئی، اگر یہ میاں بیوی دونوں ہم بستر ہوئے ہیں تو پھر وہ ربیبہ سے شادی جائز نہیں ہے. لیکن ابھی اس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو ماں بیٹی میں سے کسی کو بھی چوز کیا جا سکتا ہے. یہ مطلب ہے بات کا. جب تک شادی نہیں ہوئی تو وہ ربیبہ سے بھی کیا جا سکتا ہے نکاح اور اس عورت سے بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن اگر ایک عورت سے شادی ہو گئی اور اس کے ساتھ میں آدمی بستر بھی کر لیا، صحبت ہو گئی، تو پھر اس کی بیٹی اب حرام ہوتی ہے. یہ معنی. اور بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو جو ہوتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے. اور دو بہنوں کو ایک جگہ جمع کرنا یہ بھی حرام ہوتا ہے. یعنی دو بہنیں اجنبی ہیں تو دونوں کو شادی میں رکھنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اور جو عورتیں شادی شدہ ہیں، یعنی وہ بھی تو نامحرم ہی ہے نا، لیکن وہ کسی سے اس کی شادی ہوئی ہے تو اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. شادی شدہ عورت سے شادی نہیں ہو سکتی وہ شادی میں. یہ مسئلہ نازک ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو جو ہے اس میں غلطی ہوتی ہے. وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ سپریشن لے لیا یا کورٹ سے شادی کر طلاق لے لی، شرعی اعتبار سے وہ ابھی نکاح ختم نہیں ہوا اور کسی دوسرے آدمی نے اس سے شادی کر لی. یہ شادی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ پہلے شوہر کی بیوی بھی ہے ابھی اسلامی اعتبار سے. تو اگر دوسری جگہ اس کی شادی کی گئی تو شادی ہوگی نہیں. ان کو المحصنات من النساء کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جو شادی میں ہیں کسی کی، جب تک وہ شادی باقی ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی. کوئی دوسرا آدمی اس سے شادی نہیں کر سکتا. اس لیے اس سے پوری طریقے سے اسلامی اعتبار سے شادی کا ختم ہونا ضروری ہے. مردوں اور عورتوں کے حقوق کا بیان ہے. یہ فرمایا گیا کہ مردوں کے اوپر عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کے اوپر مردوں کی ذمہ داریاں ہیں. حقوق دونوں کے ہیں لیکن ایک سے نہیں ہیں. حق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں ایکول ہیں. حق کی قسم الگ الگ ہے. ذمہ داری اس کی اس پر ہے، اس کی ذمہ داری اس پر ہے. مگر مرد جو ہے دنیاوی اعتبار سے عورتوں پر حاکم ہے. یہ حاکم ہے، وہ محکوم ہے. دینی اعتبار سے کوئی کسی کا حاکم نہیں ہوتا. مطلب مرتبے میں مرد اور عورت دونوں بالکل برابر ہے. قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو بھی اتنا ہی ہے، اس کو بھی اتنا ہی ہے. تسبیح کا ثواب اس کو بھی اتنا ہی ہے، اس کو بھی اتنا ہی ہے. صدقے کا ثواب اس کو بھی اتنا ہی ہے، اس کو بھی اتنا ہی ہے. نیکی کے اندر، برائی کے اندر ثواب اور گناہ جو ہے یہ مرد اور عورت کو برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے میں آخرت کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. دنیاوی اعتبار سے دونوں کے حقوق ہیں.
لیکن مرد بڑا ہے، عورت چھوٹی ہے، مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے، اور دو وجوہات سے مرد حاکم ہے۔ قرآن پاک میں دو وجہ اس کی بیان کی گئی۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے پیدائشی طور پر مرد کو فضیلت دی ہے، بائی نیچر، قدرتی طور پر مرد فضیلت والا ہے عورت سے۔ بہت سے کام عورت نہیں کر سکتی، مرد کر سکتا ہے۔ اس کی قوت الگ ہے، اس کی قوت الگ ہے، اس کا ذہن الگ ہے، اس کا ذہن الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے۔ مرد میں ڈومینیشن ہوتا ہے اصولاً، اب ہم کرتے نہیں، ہمارے اوپر کوئی دوسرا کر دیتا ہے، لیکن فطری طور پر ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قدرتی طور پر مرد حاکم ہے، پیدائشی طور پر اس کی قوت ویسے ہے، اس کی قوت ویسی ہے، اس کو بنایا ویسا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے مال کا خرچ مردوں کے ذمہ ہے۔ عورتوں کے اوپر جتنے بھی مال کا خرچ ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ عورت کے ذمہ نہیں ہیں، یا عورت کی عورت کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ عورت کی ذمہ داری ہمیشہ ہر زمانے میں ہر لیول پر مرد کے ذمہ ہے۔ اسلام کا یہ نظام ہے پورا۔ عورت شادی نہیں ہوئی، اس کی بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ ہے، شادی ہو گئی تو شوہر کے ذمہ ہے، عورت بہت بڑی ہو گئی، اس کو اولاد ہو گئی ہے تو اولاد کے ذمہ ہے، شادی نہیں ہوئی، اس کی بھائی ہے تو بھائی کے ذمہ ہے، شادی ہو گئی تھی مگر طلاق ہو گئی تو پھر باپ کے ذمہ ہے۔ کوئی ایک وقت بھی ایسا خالی نہیں جاتا عورت پر کہ جس میں عورت کے خرچ کی ذمہ داری خود اس پر ڈال دی گئی ہو کہ تو اپنا خرچ خود دیکھ لے، ویسا نہیں، بلکہ مرد کو اس کا ذمہ دار ہر حالت میں گردانا گیا ہے۔ اور اگر کوئی اس عورت کا ذمہ دار نہیں ہے خرچ کے اعتبار سے تو پورے مسلمان ذمہ دار ہے، بیت المال ذمہ دار ہوتا ہے، مگر عورت کے ذمہ کمانا نہیں ہوتا کہ اپنا خرچ وہ خود پیدا کرے۔ عورت اگر کمانا چاہے تو اس کو اجازت ہے شرعی حدود میں، یعنی شریعت کی رعایت کے ساتھ میں، اگر وہ کچھ کمانا چاہے تو گنجائش ہے، بچوں کو پڑھانے کا کام ہے، سینے پرونے کا کام ہے، اور اس قسم کی دوسری چیزیں جس میں شریعت کی رعایت عورت کر سکتی ہے۔ اگر وہ کمانا چاہے تو اس کا اجازت دے سکتا ہے شوہر اس کو، وہ کما سکتی ہے، وہ اس کے لیے حلال ہوگا۔ اجازت دینے تک تو شوہر کو اختیار ہے، اجازت دینے کے بعد نہیں ہے، مطلب میں نے چونکہ اجازت دیا ہے لہذا چک مجھے ہی دو لاگے، تمہاری کمائی میری ہوگی، یہ نہیں ہے۔ عورت کے کما لینے کے بعد میں وہ پیسہ عورت کا ہوتا ہے، مرد کا نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنی خوشی سے مرد پر خرچ کرے یا اپنی اولاد پر خرچ کرے، یعنی مرد کی اولاد پر جو اس کی بھی اولاد ہے، تو وہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، وہ کہ اپنی خوشی سے وہ خرچ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن ذمے میں اس کے نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ دو وجوہات کی وجہ سے مرد بڑا ہے، عورت چھوٹی ہے، مرد حاکم ہے، عورتیں محکوم ہیں۔ جب تک اسلام میں نشہ جو ہے نا وہ حرام نہیں ہوا تھا، ابتدا میں احکام شروع میں نہیں آئے سارے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، دھیرے دھیرے آئے ہیں۔ تو اس زمانے میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع تھا۔ عام حالتوں میں نشہ کر سکتے ہو لیکن نماز میں نہیں کر سکتے، اگر نشے میں ہے تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ کہا گیا تھا۔ ایسی بہت سی آتے ہیں آپ کو قرآن پاک میں ملیں گی کہ ابتدائی اسلام میں تھی، اور حدیث میں تو بہت ملتی ہیں ایسی باتیں کہ ابتدائی اسلام میں تھی، پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی، وہ ایسے بہت سے احکام رہتے ہیں۔ تو یہ اس کی تفصیل علماء کو معلوم ہوتی ہے کہ کون سے احکام کا کس سے کیا تعلق ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے علاوہ کی حالت میں نشے کی اس زمانے میں اجازت تھی۔ یہ حکم اس وقت حرام یعنی نازل ہوا تھا جب بعض صحابہ نشے کی حالت میں نماز پڑھاتے قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو کی جگہ پر اعبدو پڑھ دیے تھے، اے کافرو ہم عبادت نہیں کرتے جن کی تم کرتے ہو، یہ بولنے کے بجائے یہ بول دیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں ان کی جن کی تم بھی کرتے ہو۔ تو بات ہی پلٹ گئی پوری، اور نشے میں پتہ کچھ چل نہیں رہا کہ کیا بول رہے ہیں۔ تو پہلے یہ ممانعت آئی، تو دھیرے 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 جو ہے بہت سے احکام میں اس طرح کی ترتیب ہے کہ پہلے کچھ آیا، پھر اور تھوڑا سا بڑھایا گیا، پھر اور تھوڑا سا بڑھایا گیا، اس کے بعد میں مکمل منع کر دیا گیا۔ قتل کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں، مرڈر وغیرہ جو ہو جاتا ہے، مرڈر کے سلسلے میں اسلام نے دو باتیں بتائی ہیں کہ جس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ دو سے متعلق ہے، ایک اللہ سے متعلق ہے، ایک بندوں سے متعلق ہے۔ اللہ سے اس
اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے، اللہ کی جو جان ہے، اس کو اس نے ضائع کیا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس وجہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ ہونے کے اعتبار سے نقصان نسبت جو ہے اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کا حق گیا، اور جس انسان کا مرڈر ہوا ہے اس کے رشتہ دار جو اس کو پالتے، جن کو وہ پالتا پوستا تھا، بیوی بچے وغیرہ، ان کا نقصان ہوا، تو بندوں کا نقصان ہوا اس میں۔ تو اس لیے اگر جان بوجھ غلطی سے اگر کسی کا مرڈر ہو گیا ہے تو اس میں دو قسم کی چیزیں رکھی گئی ہیں، اور جان بوجھ کر ہوا ہے تو بھی دو قسم کی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ جو جن کا نقصان ہوا ان کو بھی پیسے دینا تاکہ ان کی جان کی تلافی ہو سکے، اور اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس کو بھی صحیح کرنا، غلام کو آزاد کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو غلطی تمہاری ہوئی ہے وہ معاف ہو، اور ان کو فدیہ دو، ایک جان کی جو قیمت اس زمانے میں طے ہو، جس زمانے میں بھی بات ہو رہی ہو اس زمانے میں جان کی قیمت دینا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جان کی قیمت 100 اونٹ تھی، اگر کسی کا نقصان ہو جائے جانی تو 100 اونٹ اس زمانے میں اس کی قیمت جو ہے وہ دینا پڑتا تھا ایک انسان کی جگہ پر۔ اور اگر کسی آدمی کو غلام آزاد کرنے کا موقع نہیں ہے، غلامی نہیں ہے کہ آزاد کریں، تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھ کے اپنی غلطی کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروانا کہ کسی کا مرڈر ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ تو غلطی سے ہی ہو سکتا ہے، ایک ایمان والے کا قتل دوسرے ایمان والے کو غلطی سے ہی ممکن، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ممکن غلطی سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جان بوجھ کر ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو نہیں قتل کر سکتا، یہ فرما رہے ہیں اللہ پاک۔ اور اگر اس نے کر دیا تو اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اور ناحق قتل کر دیا، یعنی اس کا قتل شرعاً جائز نہیں بنتا تھا، پھر ہو گیا وہ، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ اب ہمیشہ کی تفسیر میں چونکہ ابھی ایمان والا تھا یہ مارنے والا، بے ایمان تو نہیں ہو جاتا، تو علماء نے یہ فرمایا کہ ہمیشہ سے مراد مقصد طویل ہے، یعنی اتنی لمبی مدت تک جہنم میں رکھا جائے گا کہ گویا ہمیشہ کے لیے وہ اس میں ہے، یہ مطلب اس بات کا ہے۔ ایک بات یہ بتائی گئی اس کے بعد میں کہ ہر مسلمان کو ایک اپنا ذہن بنانا پڑتا ہے، وہ ذہن یہ ہے کہ ہر حالت میں ہر کنڈیشن میں اس کو اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، کسی ملک میں رہے، کسی کنٹری میں رہے، کسی طرح کے حالات میں رہے، اس کو اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ اور اگر اللہ کا بندہ نہیں بن کے رہ سکتا تو پھر وہ وہاں نہیں رہنا ہے، جس جگہ رہنے کی وجہ سے وہ بندگی نہیں کر سکتا اس جگہ رہنے کی اجازت نہیں ہے اس کو، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کی بندگی کے ساتھ ہی رہنا ہے، یہ معاف نہیں ہے، اس میں عذر نہیں کیا مانا جائے گا، وہ یہ معذور ہے یہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں دین پر نہیں چل سکے، تو لوگ کہیں گے کہ ہم اس وجہ سے نہیں چل سکے کہ ہم مجبور تھے، کمزور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اس جگہ رہنا ضروری تھا تمہارا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ اس جگہ نہیں رہ سکتے تھے، اس جگہ رہ کر اگر دین پہ نہیں چل سکتے تھے تو دوسری جگہ چلے جانا تھا، مگر تم سے مذہب ختم ہو جائے گا، مذہب کے لیے ایکسکیوز مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ فاولئک مأواہم جہنم، جہنم میں پہنچا دیا جائے گا ایسوں کو، یہ عذر معتبر نہیں ہے۔ جیسا مذہب کے بارے میں عذر معتبر نہیں ہوتا نا، ایسے ہی مسئلوں کے بارے میں بھی عذر معتبر نہیں ہوتا، ذہن میں رکھ لو ذرا اچھا سے، جیسے پورے مذہب کے بارے میں عذر نہیں ہے معتبر، ایسے ہی مسئلوں کے بارے میں بھی عذر معتبر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر مسئلے میں کوئی عذر آ گیا ہے تو علماء سے پوچھا جائے کہ یہ اس کا الٹرنیٹ کیا ہے، یہ عذر پیش آ گیا ہے، یہ مجبوری پیش آ گئی ہے، اس کے ہیں، اب جیسے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے نا، وضو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو تیمم کر کے پڑھنا ہے نا، لیکن اگر ویسی گنجائش نہیں ہے تو مسئلے کے اوپر پوری طرح عمل کرنا، کسی کی رعایت کرنے کی اجازت نہیں ہے اس میں نہ خاندان پاندان کی کچھ حیثیت ہے، نہ دوست احباب کی کوئی حیثیت ہے، نہ کمیونٹی کی کوئی حیثیت ہے، کچھ نہیں ہے۔ ابھی ہمارے پاس روزانہ فون آ رہے ہیں کہ صاحب ہم لوگ روزے ایسا رکھ رہے ہیں، تراویح ایسی پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کو ہمارے علماء یہ بتا رہے ہیں کہ تم جس کمیونٹی میں رہتے ہو، تم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو وہاں کو فالو کر لو، اگر وہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو وہ لوگ ذمہ دار ہیں، وہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، یہ ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیسی بات ہے؟ کس نے کہا آپ کو کہ جا کے وہیں رہو، اور کس نے کہا کہ اگر آپ وہاں ہیں اور کمیونٹی والے صحیح مسئلے پر عمل نہیں کر رہے تو کرے؟ ایک بندہ کیوں نہ ہو اس کو صحیح مسئلے پر عمل کرنا ہے،
جو شریعت کے اعتبار سے مسئلہ ہے وہ اپنے عمل کا، اپنے دین کا خود ذمہ دار ہے. روزہ اس کو اس کے حساب سے شروع کرنا پڑے گا، عید اس کو اس کے حساب سے کرنی پڑے گی، نمازیں اس کو اس کے حساب سے پڑھنا پڑے گا. مسئلے کے ساتھ، دین کے ساتھ، دینی احکام کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا، یاد رکھ لو. ہاں اگر کسی مسئلے پر چلنے میں کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو پھر وہ علماء کرام سے اگر پوچھا جائے گا تو وہ اس کا آپ کو الٹرنیٹ بتائیں گے کہ اس کا متبادل کیا ہے یا اس پریشانی کا حل کیا ہے. آج وہ مشہور آیت بھی آئی جس میں یہ ہے کہ وہ طعام الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، وہ آیت آئی ہے. یہ بہت مسئلہ ہے. ابھی میں جماعت میں تھا، ایک صاحب نے مجھ سے بڑا عجیب سوال کیا، اللہ نے جواب بھی بڑا عجیب میرے ذہن میں ڈالا. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ طعام الذین اوتوا الکتاب کا کنفیوژن جاتا نہیں، خلجان رہتا ہے ہمیشہ. قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ نہیں حلال ہے. اب یہ جتنے سلفی اور عرب حضرات ہوتے ہیں وہ اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، لہٰذا ان کا گوشت بھی حلال ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کا سب حلال ہے. یہ جان ہی رہا خلجان. اللہ نے فوراً میرے دل میں ایک بات ڈالی، وہ بہت اچھی ہے سمجھ میں آنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے. میں نے کہا کہ اہل کتاب اپنے کھانے میں اگر شراب ملائیں، بہت سے کھانوں میں ان کو شراب ملتی ہے، گوشت میں شراب ملتی ہے، بہت سے آئٹمس میں شراب ڈالتے ہیں وہ، تو آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے اس لیے یہ شراب بھی حلال ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا وہ کیوں نہیں، جبکہ یہ تو اہل کتاب کا کھانا ہے. تو کہنے لگے وہ دوسری آیت میں ہے کہ شراب حرام ہے. وہ بچہ بڑا ہوشیار تھا، ذہین تھا، اس نے کہا کہ دوسری آیت میں یہ ہے کہ شراب حرام ہے، اس کی وجہ سے وہ اہل کتاب کا ہے مگر وہ کھانا حرام ہوگا. میں نے کہا بس میں یہی اگلوانا چاہ رہا تھا آپ سے. دوسری آیت میں یہ ہے کہ اہل کتاب کا کھانا رہا تو وہ ذبیحہ ہونا بھی ضروری ہے، صرف اہل کتاب کا ہونے سے حلال نہیں ہوتا. دوسری آیت میں یہ ہے کہ وہ ذبیحہ ہونا ضروری ہے اسلامی طریقے پر، شرعی طریقے پر. اگر وہ ذبیحہ نہیں ہوتا تو صرف اہل کتاب کا ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا، جیسے اہل کتاب کا ہونے سے شراب حلال نہیں ہو جاتی اگر وہ کھانے میں ملا دی گئی، پینے میں ملا دی گئی ہے. تو مسئلہ اصل یہ ہے کہ اہل کتاب کاٹنے والوں میں مسلمان ہونا یا کتابی ہونا، اہل کتاب میں سے ہونا ایک شرط ہے، اور 3 شرطیں اور ہیں جو دوسری جگہوں پر ہیں، دوسری آیتوں میں ہیں. ایک شرط بھی اگر چھوٹ گئی مس ہوگا تو پھر کام نہیں ہوتا. جیسے نماز پڑھنے کے لیے کپڑا پاک ہونا، جسم پاک ہونا، وضو والے ہونا، قبلے کی طرف ہونا، یہ سب شرطیں ہیں نا. تو آپ نے سوچا کہ چلو 2 شرطیں پوری ہو گئی، 2 چھوٹ گئی تو کیا ہوتا؟ ہوتی نماز نہیں ہو سکتی. شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر چھوٹ جائے گی تو نماز نہیں ہوتی. ایسے ہی ذبیحہ کے لیے 4 شرطیں ہیں حلال ہونے کے لیے گوشت کے، ان میں سے ایک شرط ہے کہ کاٹنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو، اور بقیہ 3 شرطیں اور ہیں وہ نہیں پائی جاتی ہیں آج کل کے اہل کتاب میں، اس وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے. پلس اس زمانے کے اہل کتاب کنسیڈر کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے وہ ایک مسئلہ ہے. آج ہی چھٹے پارے میں یہ مضمون آیا ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا یا جو عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. صاف کفر کے الفاظ ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تو اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ یا لائق پرستش ہونے کا عقیدہ یا اس کو گناہوں کا معاف کرنے والا سمجھ، یہ سب چیزیں الوہیت کی صفات میں سے ہیں، اللہ کی صفات میں سے ہیں. تو پھر وہ اہل کتاب باقی نہیں رہتے. حضور کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے وہ سب ایسے نہیں تھے، بہت ہی اس میں جو غالی گمراہ قسم کے تھے ان میں سے کسی کا یہ عقیدہ تھا. جنرل اہل کتاب کا عقیدہ یہ نہیں تھا. جنرل اہل کتاب اپنے مذہب پہ باقی تھے، توحید کے قائل تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے. حلال حرام کی تفصیلات قریب ویسے ہی تھی جیسے ہماری ہیں. جو تورات کے اندر تھی ان میں سے اس وقت قرآن پاک میں نہیں آئی تھی، وہ اس وقت ان کی حلال حرام کی تفصیلات پہ وہ بالکل قائم تھے. آپ حیرت کریں گے کہ اہل کتاب کے واقعات سے سیرت بھری ہوئی ہے، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ کتنے اہل کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سلام بھیجا ہے، اور کتنے اہل کتاب ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شاگردوں کو بھیجا ہے ایمان لانے کے لیے. ویسے تھے وہ اہل کتاب. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 اہل کتاب 3 عیسائی پادریوں کے پاس سے ہوتے ہوئے آئے. ایک کے پاس رہے، وہ اس کی خدمت کرتے رہے. جب وہ انتقال کرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے سے زیادہ بزرگ فلاں ہیں، اس کے پاس جاؤ. پھر وہ اس کے پاس خدمت کرنے لگے. پھر وہ مرنے لگا تو اس نے کہا میرے سے زیادہ بزرگ فلاں ہیں، اس کے پاس جاؤ. پھر وہ اس کی صحبت میں رہنے لگے. ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی ہے. تو پھر جب وہ آخری وہ تیسرا بھی جب انتقال کرنے لگا تو اس نے کہا کہ اب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت ہے، تم ان کے پاس میں چلے جانا. وہاں سے سیدھا وہ حضور کے پاس آنے کی تدبیر کی ہے. وہی ہوا جس کی وجہ سے مکے آئے، پھر مکے سے پھر مدینہ منورہ پہنچے. جس وقت وہ مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 150 سے زیادہ تھی. سلمان فارسی جب مسلمان ہوئے ہیں تو 150 سال سے زیادہ کے تھے جب وہ مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے عمر بہت زیادہ پائی ہے. تو غرض یہ ہے کہ اہل کتاب حضور کے زمانے کے واقعی اہل کتاب تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے. صرف ایک گروہ تھا خاص قوم کا، خاص قبیلے کا، ان کو بنی تغلب کہتے تھے. وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. حضرات صحابہ ان کے ذبیحے کو حلال نہیں بتاتے تھے. فتویٰ موجود ہے صحابہ کرام کے فتاوا میں صراحت سے یہ بات موجود ہے کہ بنو تغلب جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ابھی زمانے کے عیسائیوں کے بارے میں کیا کیسے کنسیڈر کر لیں گے کہ وہ اہل کتاب ہے؟ ایک تو وہ اہل کتاب ہے نہیں، اور دوسرے وہ ایک شرط نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ میں اور 3 شرطیں ہیں. اس وجہ سے اس آیت کو کوٹ کر کے ناجائز فائدہ اٹھانا شادی کے معاملے میں اور ناجائز فائدہ اٹھانا کھانے کے معاملے میں دونوں غلط ہے، دونوں ناجائز ہیں. یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا ناجائز ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی چیز میں اجازت ہو تو یاد رکھ لو علماء کرام خیانت نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو آپ کو غلط مسئلہ بتانے میں کوئی کمیشن نہیں مل رہا، صحیح مسئلہ بتانے میں کوئی لاس نہیں ہو رہا، بلکہ ہمیشہ صحیح مسئلہ بتانے والے میں لاس ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ایسے آدمی کی بات ذرا کڑوی ہوتی ہے، سب لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی، مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے مسئلہ صحیح بتانا پڑتا ہے. اس وجہ سے علماء کرام زیادہ جانتے ہیں قرآن کی تفصیلات کو اور حدیث کی تفصیلات کو. صرف کسی کی زبان عربی ہے تو انہیں نہیں جانتا. ابو جہل کی زبان بھی تو عربی تھی نا، ابو لہب کی زبان بھی عربی تھی. عربی زبان کسی کی ہونا اس کے مذہب جاننے کی دلیل کیسے ہو جائے گی؟ مذہب جاننا ضروری نہیں ہے اس کا. تو اس وجہ سے ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا کہ بھئی ان کی تو زبان مادری عربی ہے لہذا یہ جانتے ہوں گے مذہب کو. نہیں جانتے یہ لوگ، ان کے پاس تو مذہب محفوظ ہے ہی نہیں، بہت گڑبڑ. ابھی ایک عرب پرسوں ہمارے سے بول رہا تھا کہ تم لوگ جو کرتے ہو نا، ہمارے ایک ساتھی کو بتا رہا تھا کہ تم لوگ جو کرتے ہو نماز روزے وغیرہ کے معاملے میں بہت صحیح کرتے ہو، ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بڑی گڑبڑ کرتے ہیں. وہ خود ہی بول رہا ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت گڑبڑ کرتے ہیں. تم لوگ بالکل چاند کے مسئلے میں ایک ساتھ بھی فون کر کے وہ بتا رہا تھا کہ تم لوگ جو کرتے ہو بالکل اسلام کے طریقے کو صحیح طریقے پر انجام دیتے ہو. تو میں آپ لوگوں سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب شیخی بگاڑنا نہیں ہے، ہمارے علماء کی تائید کر رہا ہوں. میں تو ایک طالب علم ہوں. ہمارے علماء کرام قرآن کی تشریح میں، وضاحت میں، حدیث کی تشریح میں، وضاحت میں، دین کے احکام بتانے میں سب سے زیادہ کیئرفل، سب سے زیادہ محتاط، سب سے زیادہ باریک بھی، سب سے زیادہ علم والے ہیں. اس لیے قابل بھروسہ یہ ہیں. اگر یہ اہل کتاب کے طعام کو یا اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کو منع کرتے ہیں تو منع ہی ہے وہ. اگر گنجائش ہوتی تو وہ ہرگز منع نہ کرتے. وہ کس وجہ سے منع کرتے ہیں اس کی تفصیلات ہوتے ہیں، وہ معلوم نہیں ہوتے سب کو. اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے اہل کتاب سے تعلقات کی نوعیت کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ ایک مسلمان کو اہل کتاب سے تعلقات کس طرح سے رکھنا چاہیے. اتفاقاً ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جو ہے ہی اہل کتاب کا ملک، تو ہمیں ان تفصیلات سے بہت اچھی طرح واقف ہونا چاہیے کہ اسلام میں واضح طریقے پر کیا ہدایات ایک مسلمان کو دی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے مذہب اور ان کے طور طریق کو فالو نہیں کرنا ہے. صرف کسی کا ڈومینیشن دیکھ کر، صرف کسی کی کثرت کو دیکھ کر، یا کسی کے رنگ صاف ہونے کو دیکھ کر، یا یہ کہ کسی کے دوسری اور چیزوں کو للچا کر یہ ہے کہ ہم بھی ان کے طور طریق پر چلیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ثقافت اپنی، کلچر اپنا، تہذیب اپنی، ان چیزوں میں کبھی ان کے فالوور نہیں بننا. اور راستہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کو اختیار کرنا ہے. اور تعلقات میں بھی ایک بیلنس ہے، اس کے اندر بھی ایک ڈسٹینس ہے. کس حد تک آپ ان سے قریب جا سکتے ہو، کس حد تک ان سے مانوس ہو سکتے ہو، کس حد تک ان سے ڈیل کر سکتے ہو، کس حد تک ان کی نوکری کر سکتے ہو، کس حد تک ان کو اپنے پاس نوکر رکھ سکتے ہو. یہ چیزیں منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن یہ کہ اس کی بھی لمٹس ہیں، اس کے حدود ہیں، باؤنڈریز بنے ہوئے ہیں کہ بھئی ایک ڈسٹینس ہونا ضروری ہے. پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسان 2 ہی قسم کے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ مذہب کو فالو کرنے والا، ایک ان کے نازل کردہ مذہب کو فالو نہیں کرنے والا. اور یہ دونوں ایک قسم سے نہیں رہ سکتے. یہ ہے ان کا اصول اصل میں، چاہے کہیں رہیں، چاہے کسی جگہ پر رہیں. اس باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم. واجد صاحب کا کل آپریشن ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ پاک ان کی آپریشن کو کامیاب کرے، صحت اور عافیت عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عنا تعالى انك انت العزيز الاكرم.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.